کسی بھائیوں کو عذر ہو، کوئی مجبوری ہو یا کسی نے سفر کرنا ہو تو بھائی جا سکتے ہیں، ان کو شیخ صاحب کی طرف سے اجازت اس کو ہر وقت یہی غم لگا ہوا، ہر وقت ایسے ہی بولتا رہتا، دل میں کیسے ہے پوچھو اس، اور تم بھی ایسے نہیں تم کو ایسے کہا جائے، یہ کہے نہ کہے تم نے جو کرنی منمانی وہ کرنی ہے۔ ہاں بھئی یہ کہتا ہے تو اب مجھے سفر کا خیال ہونا چاہیے، اب یہ کہتا ہے تو مجھے کوئی کام ہے کرنا چاہیے۔ ہم لوگ خدا کے ساتھ منمانی کرتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کی سنیں گے۔ اور شاہ جی بیٹھا ہوا تیری دہلیز میں تجھے جیتوں، پیا کو جیتوں، اس کو جیتوں، ہاں عورت کو شادی کر کے بیٹھا ہوا، اس کا غلام بنا ہوا، ہاں بیٹھے بڑے لکھتے تھے۔ اور دو بھائی جن کو برا کہتے تھے یہ اسرائیل ہیں، یہ ہم کو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ لگ گئے تھوڑے خدا رسول کی محبت، بیٹھے ہوئے ہیں، آتے بھی ہم اسی واسطے آتے ہیں، ہاں کوئی مطلب نکلے، کوئی مسئلہ حل ہو۔ بڈھا بیٹھا ہے آفس چلا رہا ہے، ادھر آتا بڑا جھومتا ہے کہ ساری دنیا کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، فنش ہوا ہوا ہے، وہ باہر جا کے دیکھو 16 کی 14 جماعتیں پڑھا، آفس کو چلا رہا ہے، اور دیکھنے میں ایسا دیکھتے تھے بھیک مانگنے والا نہیں ہوتا، حالت دیکھو، پاکستانی ہے، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، بیٹھے ہوئے بڑا جھومتا ہے، اوہ اس کا نام رکھا میں قالینوں والا، اور سامنے دیکھو کیسے ہے، جبکہ مسئلہ اس کو پھنستا ہے، عذاب آتی مصیبت آتی ہے، اس وقت ہم کو بٹیرے ملتے ہیں، بٹیرے بھون بھون کے گھر بھیجتا ہے، اللہ کی قسم، بٹیرے فرسٹ کلاس بھون بھون کے بھیجتا ہے۔ اور اس کا باپ ڈاکٹر، کمر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹے یا مصیبت ہے، شیخ صاحب کہاں ہے، اس کی محبت مجھ کو چین نہیں لینے دیتی ہے، مسئلے حل ہو گئے، اس کو چھپ گیا، پھر کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا ہے، اب کیا خاطر خواہ، پھر آیا ہوا ہے بیٹھا ہوا، اس سب گول تھے کچھ نہ فرول، ہاں حلوے والے مجنو اکثر ہوتے ہیں، اور خون والے مجنو کوئی قسمت سے نکلتا، ہاں بیٹھا ہوا، لڑکوں کو 4 شادیاں کرانے کی فکر میں بیٹھا، ایک تو 2 کرا دی ہیں، ایک دوسرا اس کا بھی نمبر آئے گا، ایسے ہی قبر میں چلا جائے گا منحوس، ہاں خدا نے کہا تمہارا مال اولاد فتنہ ہے، بس لگا ہوا ہے، ہاں ابھی تک مال اولاد فتنہ ہے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تم مال کا معاملہ تمہاری اور تم کو خدا سے دور نہ کر دے، غفلت میں نہ چلے جانا، اس کا یہ مفہوم، گیا ہوا بیٹھا ہوا، دغا دروڑا اغا دروڑا، دغا دروڑا اغا، اکثر میں پٹھان ہے، پٹھان اور پنجابی ہے، کوئی بھی اللہ عمل کو دیکھتا ہے، اور پٹھانی میں بڑی ناک اونچی رکھتا ہے کہ میں بہت اونچا ہوں، شیطان سے بھی اونچا ہوں، اللہ شیطان سے اونچا کرے، میں کیوں حسد کر رہا ہوں تمہارے ساتھ، ہاں کیا تو تم نے کچھ بھی نہیں ہے، بس ہسپتالوں میں فیسیں کھا رہا ہے، مریض کے بڑے بڑے کیس آ جائے، مرض لگے، 10 ہزار 5 ہزار 8 ہزار پریپریشن کے لیتا ہے، بیٹھا ہوا، اور دکھنے میں لگتا ہے بہت صوفی بڑا ہے، صوفی ووفی کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب ہے، شکل سے ڈاکٹر نہیں لگتا، اور دیکھ لو ایسے دعا مانگے گا جھک کے، بڑی داڑھی، اور توبہ تسبیح چلائے گا، ہے ڈاکٹر منوس، ہاں اپنا کام سیکھا ہوا ہے، اور بھی بہت ہیں ایسے ہیں، بہرحال اس کو غم لگا رہتا ہے، جس کو کام ہے اس کو، تو کہہ نہ کہہ تجھے غم لگا یا نہیں لگا، وہ اپنی منمانی خدا سے کرتے ہیں، تو تیرے سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اور تو کہہ رہا تو کون سا دل سے کہہ رہا، ایک یہ کہہ رہا کہ شیخ نے کہا کہہ دو جیسے ظاہر کھانا پوری کرو، تجھے کسی غم لگتا ہے اپنے سوا، اس کو دیکھو ایسے لگتا ہے جیسے مفتی اکبر ہے، مفتی اعظم، یہی ہے چوڑا موٹا داڑھی پھلی ہوئی، دیکھ لو شکل اس کی، یہ کسی کا غم لگتا ہے، اس کا اپنے پیٹ کا غم ہے، اپنے کھانے کا غم ہے، میرے ساتھ ایسا ہے جی قسم سے، پوچھتا نہیں آ کے، چل اس کا کلاس کروں، یہ میرے ساتھ بیٹھے، تو دور والوں کا میں کیا کہوں، یہ ساتھ والے ایسے ہیں، حالانکہ ہم سایہ کافر کو پوچھنا چاہیے اس کو، یہ ایسے ہم لوگ ہو گئے آپس میں، مفاد ہے یا کچھ غرض ہے، رشتہ داروں سے نہیں ملتے، جو رشتے کو توڑے گا خدا اپنی رحمت سے اس کو دور رکھے گا، توڑے گا، حدیث شریف ہے، اپنے رشتہ دار قریبی پہ رحم نہیں کرتے ہیں، پہلے خیش پھر درویش،
ہاں رشتہ داروں کے نہیں آج کل، ایسی مصیبت آ گئی، عذاب آ گیا۔ یہ ہم تھوڑا بہت بیٹھ جاتے ہیں، درود شریف کی برکت ہے، اللہ کے نام کی رحمت ہے جو ہم لوگ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں محبت سے، ورنہ کوئی کسی کو ملنے کا وقت نہیں ہے، اگر مطلب ہے تو ہے ورنہ کوئی نہیں ہے۔ یہ مثال بیٹھے ہوئے ہیں، چوڑے کو دیکھا وہاں، اب خدا نے چوڑا بنایا تو میں تجھے کیسے دوسرے الفاظ استعمال کروں کہ نہیں پتلا سونا چمکدا ہویا، ہاں شکل دیکھو اس کی، آپ دیکھیں کیا کہ یہ شاید امت کے غم میں مرنے والے لوگوں کو غم لگا ہوا ہے، شکل ایسی ہے، اندر سے ایسا نہیں ہے۔ کسی کو کچھ ہو، کسی کو پوچھو، کسی کو کام ہو تو جلدی جائے، اس کا نقصان نہ ہو جائے، تجھے اتنا غم ہے؟ اور 3 سال ان کا تو پوچھو نا، وہ بھی پاس ہی ہیں۔ تو ہم لوگ سارے ایسے ہی ہیں، یہ بیٹھیں گے آپس میں تو کچھ خدا کی رحمت آئے گی، دل جڑیں گے، محبت پیدا ہوگی۔ جب تک یہ محبت پیدا نہیں ہوتی ہم لوگوں میں ایمان والی علامت نہیں ہو سکتی۔ آقا جی کیا کہتے ہیں؟ تم ایمان والے نہیں ہوگے، تم جنت میں نہیں جاؤ گے، سرکار دو عالم کہتے ہیں جب تک کہ تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی۔ لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تم میں ایمان نہیں ہوگا۔ وَلَمْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری آپس میں محبت نہیں کی۔ پھر محبت میں ہمدردی ہوتی ہے یا محبت میں دل سخت ہوتا ہے؟ جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی ہمدردی ہوگی۔ یہ منحوس مجھے پوچھتا ہے، تم اپنی مصیبت آتی رکھ دیتا ہے، اس کو پوچھو کبھی کس کو بھیجا اس نے؟ اس کو محبت ہے میرے ساتھ؟ بے وفا، بے مروت۔ خوش ہو رہا تھا، شاگرد کی تلاش کر رہا، تو بھی وظیفے، تو بھی شاگرد ہیں، تیرے میں محبت۔ شاگرد نہ بھی ہو، کلمہ پڑھا ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم کو آپ سے، آپ کو ہم سے محبت ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے۔ محبت کی علامت ہمدردی، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شریک ہو، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا احساس ہو، تبھی تو محبت کا پتہ چلے گا۔ اگر یہ چیز دل میں نہیں، محبت کہاں ہے؟ خاک محبت ہے، منافقوں کی طرح۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ حال کبھی پوچھا ہے؟ کبھی ہمدردی کی ہے؟ کبھی کس چیز میں مدد کی ہے؟ ہاں تو اس کا جواب ہونا چاہیے نا۔ تو اگر جن کے تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری محبت نہیں ہوگی۔ محبت جس میں ہوتی ہے اس میں ہمدردی ہوتی ہے، اس کو اس کے سکھ دکھ کا بڑا خیال ہوتا۔ پہلے لوگ ایسے تھے، سکھ دکھ کا بڑا خیال کرتے تھے ایک دوسرے کا۔ ایک ساتھ دوسرے سے ملا، بڑھ رویا، اس نے کہا کیوں روئے؟ اس نے کہا مجھے اتنا عرصہ ہوا تم نے آ کے مجھے کہا کہ مجھے فلانی تکلیف ہے، میری مدد کرو، مجھے خود کیوں نہیں احساس ہوا؟ میں تم کو پوچھتا آ کے بھائی کوئی تکلیف تو نہیں ہے، حالات کیسے ہیں؟ تم کو آ کے مجھ کو کہنا پڑا، ایسے ایمان والے، تم کو آ کے مجھ کو کہنا پڑا بھائی میری ہمدردی کرو، میں سے مصیبت میں ہوں، مجھے کوئی مشکل ہے۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ تم نے آ کے کہا، تمہارے کہنے کے بغیر میں خود تمہارے پاس آتا، تمہارے حالات پوچھتا تو میرے میں ایمان ہوتا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں، میں اتنا بے مروت ہو گیا، میں اس قسم کا مسلمان ہوں۔ میں کیسا مسلمان ہوں؟ آج کل کھاتے ہیں، ساتھ والا بھوکا مرتا ہے، پوچھتے نہیں ہیں۔ آقا جی نے ایک صحابی کا یا انس ما آمنا، اس نے ایمان میرے پر نہیں لایا، من بات جارہ جایا، اس کا ہمسایہ بھوکا سوتا ہے، وہ خود پیٹ بھر کے سوتا۔ ہم لوگ تو ایسے ہو گئے ہیں، ظاہری نفاق ہے، کسی کو کام ہے، کسی کو کچھ ہے، کرتے ہیں، دل میں ایسے نہیں ہے۔ دل میں ایسے ہوتا تو یہ مصیبتیں آج ہم پر نہ ہوتی۔ قیامت سے پہلے نفسی نفسی ہو گیا، نفسی نفسی۔ یہ اس لیے کہتا ہوں یہ ہم کو شکایت آپس میں ہونی چاہیے کہ ہماری آپس میں ہمدردی ہونی چاہیے۔ میری ہمدردی یہی ہے کہ میں کسی سے کوئی لیتا نہیں ہوں کہ وظیفے دی ہیں، اس میں آقا کی دعائیں ہیں اور 100% کامیاب ہے، اور اس میں آقا کی درود شریف ہے، اس میں سلسلے بہت سی چیزیں، تم کو فائدہ ہوگا۔ میں یہ ہمدردی کر سکتا ہوں۔ اس کا یہ نہیں کہ 50 روپیہ 100 روپیہ رکھو، کاپی اٹھاؤ، کسی کو نہیں، فی سبیل اللہ۔ ان کے جب فائدے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں تو پھر چل کے آتے ہیں، کوئی چیز لے آتا ہے محبت سے، ورنہ وہ ایسے نہیں لاتے ہیں، مفت میں نہیں لاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں ہم کو فائدہ ہوا، سکون ہوا، ہمارے کچھ حالات اچھے ہوئے تو محبت جیسے کوئی ہدیہ لے آتے ہیں، اور ہدیے سے حلال چیز زیادہ اچھی کوئی نہیں ہے۔ اگر جہاں تہادو تہابو، آپس میں ہدیہ دو تو تمہیں محبت بڑھے گی۔ تو ہدیہ ہم دیتے ہیں، تم کوئی چیزیں دیتے ہیں، آپ سے باتیں کرتے ہیں،
آپ کے لیے بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، خدا سے زاری کرتے ہیں، خدا تمہارے ہمارے حالات اچھے کرے. یہ ہے دین کے، دنیا کے پریشانیوں کے دور کرے، اور زیادہ ہم سے امتحان نہ لیں، ایمان کے کمزور ہیں. یہ دعائیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں، اور آقا جی کی دعائیں آپ کو دیتے ہیں، وظیفے دیتے ہیں. اس میں کوئی شرط نہیں لگاتے، کوئی قید نہیں لگاتے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے آپ کو کبھی اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ایسے نہیں، بالکل فی سبیل اللہ. بلکہ پیچھے پوچھتے رہتے ہیں وظیفے پڑھے نہیں پڑھے، بتاؤ حالات اچھے ہوئے نہیں ہوئے. یہ قسم سے کہتا ہوں، لوگوں کو بیٹا فلاں کے پوچھو وظیفے نہ چھوڑ دے. بعضوں کے حالات اچھے ہوتے ہیں پھر وظیفے چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ وظیفوں میں ڈبل فائدہ ہے. دنیا کے فائدے کے ساتھ ایمان بھی مضبوط ہوتا رہتا ہے، نماز میں دل لگتا ہے، قرآن میں دل لگتا ہے، گناہوں سے توبہ نصیب ہوتی ہے. آخرت کے فائدے پھر چھوڑ دیتے ہیں. بتاؤ اتنا کمزور ہونا چاہیے. اللہ کے کلام، نبی کے کلام اتنے فائدے ہیں کہ دنیا کے بھی فائدے، آخرت کے بھی فائدے. تو اللہ تعالیٰ کرے ہم کو آپ کو ان وظیفوں کی بڑی سخت پابندی کرنی چاہیے، اور ہم کو آپ کو ہر وقت آپس میں ایک دوسرے کا احساس ہونا چاہیے. اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ایک دوسرے کی دعا تو کر دیں نا، اس میں کیا خرچ ہوتا ہے. جو کسی لیے دعا کرتا، فرشتے کہتے ہیں، آقا جی کہتے ہیں تیرے لیے بھی خدا ایسے ہی کرے جیسے تو اس کے لیے مانگ رہا ہے. بتاؤ، تو ہم اتنا کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ ہمدردی، اپنے آپ کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں. اس میں بھی کبھی مختصر کرتے ہیں، شوق ہوتا ہے اللہ سب کے بھلے کرے کہ لمبی نہ ہو جائے، کسی کو بور نہ ہو جائے. ہم لوگ کے دل ہٹ گئے عبادت سے، دعاؤں سے. اسی دعا بھی مختصر کرتا ہوں کہ ذرا لمبی ہو جاتی ہے. دیکھتا ہے کوئی گھڑی کو دیکھ رہا ہے، کوئی کھجا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. بعض گھر میں بیٹھ کے مانگ لیتا ہوں دعا. تو کم از کم دعائی ایک دوسرے سے مانگے، وہ بھی ہم لوگ اس سے رہ گئے. تو خدا سے دعا کرتے ہیں جیسے آقا جی نے کہا تم ایمان والے نہیں ہوتے ہوگے جب تمہاری آپس میں محبت نہیں ہے. خدا کرے ہماری آپ کی آپس میں سچی محبت ہو، اور یہ ملنا جلنا یہاں بھی رہے. یہ ملنا جلنا ایسا کر دے ہم کو کہ نبی کریم ہم پہ بہت شفقت اور محبت سے دیکھیں، وہاں بھی آقا کے پاس ہم ماں باپ اکٹھے ہوں انشاءاللہ تعالی. اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ ناراض تو نہیں ہوگا؟